الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے. اللہ کا قرآن ہے نا، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، بتانے والے محمد ہے، بچانے والے آل محمد ہے. جی آپ جی بھائی ہاتھ کھولو گے تو میں آگے بڑھوں گا، موڈ نہ خراب کرنا. اب ایک سانس میں مجھ سے آئے چلو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ جس کے عقیدے مضبوط ہو. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے جس کے اعمال اچھے ہو. تو قرآن اللہ نے کہا یہ کتاب ہدایت ہے. توجہ، قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. اور اب سورہ نحل 16واں سورہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ورحمة وبشرى للمسلمین. یہ قرآن ہدایت، یہ قرآن رحمت، یہ قرآن بشارت یعنی خوشخبری للمسلمین مسلمانوں کے لیے. پھر آگے بڑھ کے آواز دی ھذا بصائر من ربکم. یہ قرآن بصیرت ہے. اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے سورہ فرقان میں آواز دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرقان ہے، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے. اور پھر آگے بڑھ کے آواز دی قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتفکرون. یہ قرآن سیدھا ہے. اور پھر آگے بڑھ کے سورہ نساء میں آواز دی قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن نور مبین ہے. اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دی قاف القرآن المجید. یہ قرآن مجید ہے. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں. کب ہوئی سردی؟ سردی کب ہوئی؟ آپ جی یہ سلامت موڈ تھوڑی خراب ہے، پہنچ رہی ہے بات. آپ جی یہ سلامت ہے. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. تو قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن بشارت. اور اب میں سورہ واقعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم ہے، باعزت ہے. اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے کہا مرفوعۃ مطہرہ. یہ قرآن بلند ہے، پاک ہے. اور پھر آگے بڑھ کے سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. یہ قرآن بے مثل ہے. اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دی سورہ حجر میں لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. یہ قرآن عظیم ہے. بھائی کمال ہو گیا. قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن نور مبین، قرآن شریف، قرآن طاہر، قرآن بلند، قرآن بے مثل، قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن بصیرت، قرآن حجت، قرآن فرقان. اور اب اللہ سورہ فاتر میں کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. یہ قرآن ورثہ ہے، اس کا وارث مصطفیٰ. قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. قرآن کمال ہوگا. بڑے پڑھے لکھے لوگ میں تمہیں قرآن نہ سناؤں تو کہاں جا کے سناؤں؟ بھائی موڈ تو نہیں خراب ہے. ایک سانس میں آئے کہ سن رہے ہو. قرآن ہے، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت. میرے پاس قصے کہانیاں نہیں ہوتے، میرے پاس قصے کہانیاں نہیں ہوتے. بھائی ویڈیو تو بن رہی ہے، آپ ویڈیو بنا لیجیے، میری طرح متوجہ رہو نا. میرے ہاتھ اگر تمہارا موبائل پہ چلا گیا تو یہ ہاتھ اٹھے گا کیسے شان پنجتن میں؟ ویڈیو آپ جی یہ سلامت ہے، میرے ساتھ رہنا. قرآن اللہ سورہ فاتر میں کہتا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. ہم نے قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ قرآن لاوارث نہیں ہے، یہ قرآن لاوارث نہیں ہے، اس کا وارث ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. وہ فیصلہ ہو گیا. تو قرآن ورثہ ہے، وارث مصطفیٰ ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے بندوں کو بنایا، بندہ نہیں. ہم نے قرآن کا وارث اپنے کچھ بندوں کو بنایا. محمد ولیہ کمال ہو گیا. اب جیسا قرآن ہوگا ویسا اس کا وارث ہوگا. قرآن ہدایت ہے، وارث عادل ہوگا. قرآن حجت ہے، وارث حجت اللہ ہوگا. قرآن رحمت ہے، وارث رحمت العالمین ہوگا. قرآن توجہ رکھنا. قرآن مجید، وارث مجید. قرآن کریم، وارث کریم. قرآن عظیم، وارث عظیم. قرآن نور مبین، وارث ایمان مبین. قرآن بے مثل، وارث مسل اعلیٰ. قرآن فرقان، وارث فرقان. قرآن بے عیب، وارث بے عیب. قرآن اعلیٰ ہے، وارث مولا ہوگا. قرآن شفا ہے، وارث مشکل کشا.
ہو گیا؟ موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ ہاتھ کھولیں گے آگے والوں بھائیوں کو ہاتھ کھولیں. آپ جی سلامت رہے. بھائی کمال ہو گیا. مجھ میں جتنی طاقت ہے میں ڈنڈی نہیں ماروں گا. اب میں دیکھتا ہوں کہ علی وارث کہنے والوں میں کتنی طاقت ہے. کمال ہو گیا. ایک نہیں ہے، کچھ بندے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں. علی وارث، علی وارث، محمد وارث، سیدہ وارث، حسن وارث، حسین وارث. 14 کے 14 قرآن کے. اللہ کہتا ہے میں نے ایک کو نہیں بنایا، ایک کو نہیں، میں نے کچھ بندوں کو اپنے قرآن کا وارث بنایا. کتنوں کو بنایا؟ 14. بھائی کمال ہوگا. 14 ہیں جو قرآن کے وارث ہیں. اب اگر موڈ خراب نہ ہو سندھ کے مومن ہے تو میں ایک آیت اور پڑھوں ایک آیت. محمد وارث، محمد مصطفیٰ، محمد وارث. اللہ کہتا میں نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. تو جو بھی قرآن کا وارث ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا. محمد وارث، محمد مصطفیٰ، علی وارث، علی مصطفیٰ، فاطمہ وارث، فاطمہ مصطفیٰ، حسن وارث، حسن مصطفیٰ، حسین وارث، حسین مصطفیٰ. جو بھی وارث ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا. اور سورہ نمل میں اللہ کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. ہمارا سلام ہو ہمارے مصطفیٰ بندوں پر. اللہ تو وارثوں کو علیہ السلام کہتا ہے، تم آج تک رضی اللہ کہے جا رہے ہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. خراب تو سردی زیادہ لگ رہی ہے. بسم اللہ. سردی نکل گئی. کمال ہو گیا. بڑے بڑے لکھے لوگ موڈ نہ خراب کرنا. بڑے کام کی بات. پڑھوں آیتیں یا چھوڑ دوں؟ بسم اللہ. پیچھے والوں سے ہی پوچھ رہا ہوں قرآن پڑھوں. آپ جی یہ سلامت رہے. پاک نبی و علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. بھئی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اللہ نے 114 صحیفے بھیجے. کتنے بھیجے؟ 114 صحیفے بھیجے. ان 114 صحیفوں کا خلاصہ کیا 4 کتابوں میں، توریت، زبور، انجیل، قرآن. اور پھر پچھلی 3 کتابوں کا توریت، زبور، انجیل، اس کا خلاصہ کیا قرآن میں. یعنی جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ 4 کتابوں میں ہے، اور جو کچھ پچھلی 3 کتابوں میں ہے وہ ایک قرآن مجید کے اندر ہے. تو قرآن سارے صحیفوں کا نچوڑ ہے. بھئی فیصلہ تو تم کرو گے. اب فیصلہ تم کرو گے، میں نہیں کروں گا. تم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام تو سنا ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام سنا ہے نہیں سنا؟ موسیٰ کلیم اللہ. اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ توریت چاہیے. موسیٰ توریت چاہیے. کہا جی مالک توریت چاہیے. موسیٰ توریت چاہیے. کہا جی مالک توریت چاہیے. کمال ہو گیا. میرے ساتھ رہنا. موسیٰ توریت چاہیے. جی مالک چاہیے. کہا طور کی پہاڑی پہ آؤ تو دوں گا. عیسیٰ سے کہنے لگا عیسیٰ انجیل چاہیے. کہا جی مالک. کہا یروشلم کی پہاڑی پہ آؤ تو دوں گا. تو موسیٰ کو توریت ملے پہاڑی پر، عیسیٰ کو انجیل ملے پہاڑی پر. اور اب ہمارا محمد، میرے محمد تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں ہوگا قرآن وہاں جائے گا. سلامت رہے. پیچھے والوں کے ہاتھ نہیں کھل پا رہے. اللہ اللہ ہے اللہ. موسیٰ کو کتاب لینے پہاڑ پہ جانا پڑے گا. عیسیٰ کو کتاب لینے پہاڑ پہ جانا پڑے گا. اور محمد کے پاس قرآن کو آنا پڑے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ قرآن بڑا ہے یا محمد بڑا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا. قرآن محمد کے پاس آیا. سورہ دہر محمد کے پاس آیا. سورہ حمد محمد کے پاس آیا. سورہ کوثر محمد کے پاس آیا. سورہ بقرہ محمد کے پاس آیا. سورہ حمد محمد کے پاس آیا. سورہ قل هو اللہ محمد کے پاس آیا. میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا. قرآن محمد کے پاس آیا. میرا محمد بس 2 ہی چیزیں تو لینے گیا. دولہا بن کے خدیجہ کو لینے گیا، بھائی بن کے علی کو لینے گیا. سر جیو جیو سر جیو. گھبرائے تو نہیں؟ خدا آپ کو محفوظ رکھے. کمال ہو گیا. اب اگر موڈ خراب نہ ہو تو میں 2 آیتیں اور پڑھوں. آپ جی یہ سلامت رہے. آپ پروردگار آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں. آیت تو میں نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟
تم نے بھی کمال ہو گیا. نوح علیہ السلام کو تو نام سنا ہوگا نا, پہلا صاحب شریعت نبی ہے, صاحب کتاب نبی ہے, نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام. کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے سورہ ہود میں نوح سے, انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, خبردار نوح تو جاہلوں جیسے نہ بن. خبردار نوح تو جاہلوں جیسے نہ بن, اپنی حیثیت پہ کھڑا رہے. یعنی نوح جاہلوں جیسا بنے تو یہ نوح کی پستی ہے. نوح جاہلوں جیسا بنے تو یہ نوح کی پستی ہے. اور اب ہمارے محمد سے سورہ قلم میں کہتا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, خبردار میرے محمد تو مچھلی والے نبی جیسے نہ بن. آپ نے فرق دیکھا بھائی, کمال ہو گیا. ذرا اپنے پاک نبی کو پہچانو. تم نے فرق دیکھا, نوح اگر جاہلوں جیسا بنے تو یہ نوح کی پستی ہے, محمد نبیوں جیسا بنے تو یہ محمد کی پستی ہے. تو فیصلہ تو ہو گیا نا کہ جو محمد نبیوں جیسا نہ ہوا وہ جاہلوں جیسا کیسے ہو جائے گا. اچھا بھائی, کمال ہو گیا. وہ محمد جو نبیوں جیسا نہیں ہے, ہمارا محمد نبیوں جیسا نہیں. اللہ منع کرتا ہے تو مچھلی والی نبی جیسے نہ بن. تو فیصلہ تو ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے, محمد نبیوں جیسا نہیں ہے. میں نے پوچھا اللہ سائیں جب تیرا محمد نبیوں جیسا نہیں ہے تو پھر کس جیسا ہے؟ کہ ہم یہ جوری کھول بخاری شریف, علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے علی تو مجھ جیسا میں تو جیسا, علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. تو کمال ہو گیا. تو محمد جو نبیوں جیسا نہیں ہے وہ کہتا ہے یا علی انت منی و انا منکا, علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا, علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. موڈ خراب تو نہیں ہوا, کہنے لگے بھائی تم آپ جی سلامت ہے, ہم سے کہنے لگے کہ تم مجرم ہو, تم علی کو نبی سے ملاتے ہو, تم مجرم ہو. تم مجرم, ہم بھی مجرم, تم بھی. ہم علی کو نبی سے ملاتے ہیں, ہم مجرم ہیں. تم نبی کو جاہلوں سے ملاتے ہو, تم بھی مجرم ہو. ہم علی کو نبی, آپ جی ہاتھ نہ باندھنا, ہم علی کو نبی سے ملاتے ہیں, ہم مجرم ہیں. تم نبی کو جاہلوں سے ملاتے ہو, تم بھی مجرم ہو. مجرم ہم بھی, مجرم تم بھی. لیکن مجھے بتاؤ مجرم کسے کہتے ہیں؟ کہا بھائی جو دودھ میں پانی ملا دے اسے مجرم کہتے ہیں. جو دودھ میں پانی ملائے وہ مجرم ہے, لیکن جو دودھ میں دودھ ملا دے اسے مجرم نہیں کہتے. تو ہم میں تم میں فرق یہی ہے, نور میں مٹی ملاتا ہے, ہم نور میں نور ملا دے. تو نہیں میرے بھائی, کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ کھول آ جانا. یہ جو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں نا, یہ مجھے حوصلہ دے رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں. آگے بڑھ رہا ہوں میں. بڑے پڑھے لکھے لوگ. تو محمد تو نبیوں جیسا نہیں ہے, محمد نبیوں جیسا نہیں ہے. کمال ہو گیا. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں, بڑے پڑھے لکھے لوگ, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے. فَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, اور کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے. کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت. ماں کا معنی پتا ہے, ماں قرآن کا لفظ ہے نا, ماں کے معنی ساتھ, ماں کے معنی ساتھ. کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے, یعنی میم اور این ساتھ ساتھ ہے, میم اور این ساتھ ساتھ ہے. کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے. توجہ رکھنا, کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے. بھائی کمال ہو گیا. ہر وقت کا ساتھی ہے, مکے کا ساتھی نہیں, مدینے کا ساتھی نہیں, ہر وقت کا ساتھی ہے. محمد فرش پہ ہو جہاں بھی ساتھ, محمد عرش پہ ہو. نہیں بھائی نہیں, ابھی رک جاؤ. یہ محمد کا ساتھی تمہیں ابھی نہیں پتا چلے گا. اب میں ایک آسان بات کر رہا ہوں بچوں کے لیے. میں تمہارے ساتھ ہوں, جو میں بولتا جا رہا ہوں, جو پڑھتا جا رہا ہوں, تم سمجھتے جا رہے ہو. میں تمہارے ساتھ ہوں نا,
जो बोलता जा रहा हूँ तुम समझते जा रहे हो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो बताओ आगे मैं क्या बोलूंगा। ये सलामत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो बोलता जा रहा हूँ तुम सुनते जा रहे हो। तुम मेरे साथ नहीं हो, अगर हो तो बताओ आगे मैं क्या बोलूंगा। तो तुम्हें नहीं मालूम आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो ये एक तरफ का साथ है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं। तुमने कोई परेशान आदमी देखा, कहा भाई मत घबराओ, हम तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ है। तुम परेशान के साथ हो, परेशान तुम्हारे साथ नहीं है। अब फैसला कर लो, ये एक तरफ का साथ है, ये वन वे ट्रैफिक है, ये एक साइड का साथ है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं। तुम परेशान के साथ, परेशान तुम्हारे साथ नहीं। 16वां सूरा आखिरी आयत सूरह नहल, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह मुत्तकी के साथ है। अब जहां जहां मुत्तकी होगा वहां वहां अल्लाह होगा, लेकिन जहां जहां अल्लाह है वहां वहां मुत्तकी नहीं है। तो फैसला हो गया कि मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं। तुम परेशान के साथ, परेशान तुम्हारे साथ नहीं। अल्लाह मुत्तकी के साथ, मुत्तकी अल्लाह के साथ नहीं। पूरी कायनात में बस एक मिला, मेरे नबी ने कहा अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। तो नहीं मेरे भाई, कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, मूड तो नहीं खराब होगा। अली हक के साथ है, हक मअ अली व अली मअल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अगर मूड खराब ना हो 5 आयतें और पढ़ो। आप जी ये सलामत रहे, हाथ खुल गया, मैं 5 आयतें और पढ़ूं। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। मालिक ए अल्लाह साईं, ये सिंध के मोमिन बैठे हुए हैं, इन्हें बता दे कि हक है क्या। काम के जोहरी आयत पर सूरह ज़ुमर, व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, मैं अल्लाह हक हूँ। मालिक और क्या है, क्या पर सूरह आल इमरान, व अन्न रसूल हक़्क़ुन, मेरा मोहम्मद हक है। मालिक और क्या है, क्या पर इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, हमने कुरान दिया वो कुरान हक है। मालिक और क्या, क्या पर आया सूरह नहल, खलक़ समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, ताला मुशरिकून, ज़मीन हक है, आसमान हक है। मालिक और क्या है, क्या पर हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, हमने जो तेरे पास दीन भेजा है वो दीन भी हक है। तो अल्लाह हक है, कुरान हक है, नबी हक है, ज़मीन हक है, आसमान हक है। और मेरे मोहम्मद ने गदीर के मैदान में अपने दोनों हाथों को उठाया, कहा अल्लाहुम्मा अदिल हक़ हैसुमा दार, मालिक हक को उधर मोड़ दे जिधर मेरा अली जाए। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। उधर मोड़ दे किधर अली जाए। तो भाई कमाल हो गया, हक आगे होगा, सारी चीजें उसके पीछे होगी। हक को उधर मोड़ दे जिधर अली जाए। तो हक वो होगा जो अली के पीछे होगा, जो अली के पीछे हो वो हक है, और जो अली के आगे चला जाए वही नाहक है। थके तो नहीं मेरे भाई। अच्छा ये तो कुरान का हक है, अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने बताया ये हक है। और हक जो है वो अली के साथ है, अली हक के साथ है। और रसूल ने कहा हक उधर मुड़ेगा जिधर अली मुड़ेगा। मूड तो नहीं खराब हुआ, मूड खराब तो नहीं है, कह दूं एक बार, घबराए तो नहीं। अच्छा अब रसूल के दरवाजे पे आए, ए अल्लाह के प्यारे नबी है, जाने कायनात है, रूहे कायनात, ये मोमिन बैठे हुए हैं, इन्हें जरा हक तो बता दे। अल्लाह ने तो कुरान में बता दिया, अब आपकी ज़बानी सुनना है कि हक है क्या। काम या जोहरी पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु अन्नका हक़्क़ुन वन नबिय्यु हक़्क़ुन वल किताबु हक़्क़ुन वल बअस हक़्क़ुन वन नुशूर हक़्क़ुन वन नुशूर हक़्क़ुन वल बअस हक़्क़ुन वल मौत हक़्क़ुन वन नुशूर हक़्क़ुन व सिरात हक़्क़ुन व सवाल मुमकिन मुनकिर हक़्क़ुन व नराफ हक़्क़ुन व जन्नत हक़्क़ुन व नार हक़्क़ुन। खुदा हक है, किताब हक है,
ہے, سارے نبی حق ہے, قیامت حق ہے, موت حق ہے, قبر میں سوال حق ہے, صراط حق ہے, آراف حق ہے, مرصاد حق ہے, میزان حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, اور علی حق کے ساتھ ہے. خدا کے ساتھ علی, نبیوں کے ساتھ علی, کتابوں کے ساتھ علی, قبر میں سوال کے وقت علی, موت کے وقت علی, صراط پہ علی, آراف پہ علی, میزان پہ علی, جنت میں بھیجنے والا علی, جہنم میں پھینکنے والا علی. گھبرائے تو نہیں میرے بھائی؟ سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. کمال ہو گیا. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ اچھا, جہاں مصطفیٰ جائے گا وہاں قرآن پیچھے پیچھے جائے گا, یہی ہوا نا. حضور قرآن گرے تو نہیں گئے نہیں گئے. جہاں مصطفیٰ وہاں آیت, جہاں مصطفیٰ وہاں آیت. ایک دن اللہ نے اپنا قانون توڑ دیا. میرے حبیب آج تطہیر کی آیت آنے والی ہے. جہاں سیدہ ہوگی وہاں آیت, سیدہ ہوگی وہاں آیت. کون سی آیت؟ کوئی تو پڑھ دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تم نے پڑھی کہاں سے قرآن سے؟ سورہ احزاب 33واں سورہ. اور شروع کہاں سے کی؟ انما. مطلب کیا اس کا؟ مطلب کیا بھئی؟ کمال ہو گیا. ایسے نہ گھورو مجھے پھر 5 آیتیں پڑھنی پڑیں گی. پیچھے والوں کا مجھے موڈ خراب لگ رہا ہے. موڈ خراب ہے؟ آپ جی ادھر بھی موڈ خراب تو نہیں ہے؟ ہاتھ کھولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا نا. بھائی آپ جی سلامت رہیں. تمہارے مولا نے کوفے کے ممبر سے کہا تھا تکلموا تعرفوا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ پہچان. خاموش نہ بیٹھو. علی کا جملہ ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اب یاد رکھنا کہ جب منبر سے خطیب اور ذاکر اور عالم بولتا ہے تو اس کے علم کا پتہ چلتا ہے, اور جب فرش سے عزادار بولتا ہے تو اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے. گھبرائے تو نہیں؟ پڑھوں آیت, 5 آیتیں پڑھوں. انما یرید اللہ. انما کہتے کسے؟ انما کہتے کسے؟ اب میں بھائی کمال ہو گیا. اب میں سورہ نساء کی آیت پڑھ رہا ہوں, لیکن گھبرانا نہیں, ہاتھ کھلے رہے. انما کہتے کسے ہے؟ آپ ہی سلامت رہے. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. 5 آیتیں سنو کہ انما کہتے کسے ہے. سورہ نساء انما اللہ الہ واحد. جیسا ایک اللہ ہے ویسا ایک کوئی نہیں, جیسا ایک اللہ ہے ویسا ایک کوئی نہیں. تم بھی ایک ہو, اللہ بھی ایک ہے. لیکن کیسے پتا چلا؟ کہا بھئی انما لگا ہوا ہے آیت میں. انما ہے, انما کا مطلب یہ کہ جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. میں دوسری آیت پڑھتا ہوں, سورہ مائدہ 5واں سورہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جیسی نجس شراب ہے ویسی نجس کوئی شے نہیں. کتا بھی نجس ہے, خنزیر بھی نجس ہے, مگر اللہ کہتا انما الخمر, جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں. میں تیسری آیت پڑھتا ہوں, سورہ توبہ. انما المشرکون نجس, جیسا نجس مشرک ہے ویسا نجس کوئی نہیں. میں چوتھی آیت پڑھتا ہوں, قل انما انا بشر مثلکم, جیسا بشر محمد ہے ویسا بشر کوئی نہیں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں آیت میں انما جائے وہاں مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں. اب آیت تمہیں یاد آئی, انما ولیکم اللہ, جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. زباں کے ساتھ دل بولا, زباں کے ساتھ دل بولا, زمین بولی فلک بولا, ہر ایک میزان میں تولا. نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات.
بسم اللہ انہوں نے مجھے ٹنڈولا یار کی یاد دلا دی. زبا کے ساتھ دل بولا, کیا بولا؟ نہیں ایسے تو نہیں. زبا کے ساتھ دل بولا, کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ انتما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جیسا ولی خدا ویسا ولی کوئی نہیں, جیسا ولی نبی ویسا ولی کوئی نہیں, جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. تو قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ آواز نہیں آ رہی. قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ بھائی مجھے تو لگ رہا ہے ایسے سردی لگ رہی ہے. کمال ہو گیا. قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ قدیر میں نبی بولا, کیا بولا؟ من کو بولا فہذا علی بولا. قدیر میں نبی بولا, کیا بولا؟ قدیر میں نبی بولا, کیا بولا؟ اب مجھے معاف کرنا, یہ انسان اتنا ذلیل ہے, اتنا گھٹیا ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا پیو مان لے گا, لیکن میرے محمد کے کہنے پہ میرے علی کو مولا نہیں مانے گا. سلامت رہیں. یہ تم نعرہ لگاتے ہو نا, یہ نعرہ فیشن نہیں ہے. یہ نعرہ فیشن نہیں ہے, نہیں ہے فیشن. میرے معصوم فرماتے ہیں کہ جب مومن جنت کے دروازے پہ پہنچے گا, جب مومن جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو دروازے کا جو کنڈا ہے جیسے ہی وہ کنڈا بجائے گا, تنت من تنینہا, تو اس کنڈے سے آواز آئے گی یا علی. تنت یہ ہے مل کے آپ یہ سلامت رہے. جنت کے دروازے کے کنڈے کی آواز ہوگی تنت من تنینہا یا علی یا علی یا علی. جنت کے کنڈے سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی. تو ہمیں پتا چل گیا کہ یا علی کہنا جنت کے کنڈے کا مقدر ہے, کسی کنڈے کا مقدر نہیں ہے. زہرا کا شوہر, زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. بسم اللہ بسم اللہ. آپ آگے تشریف لے آتے, اہل علم ہیں, اہل ذکر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گزارش کروں گا اگر آگے تشریف لے آئے. کوئی علماء کا احترام کرنا چاہیے, اور علماء کا احترام بھی وہی کرتا ہے جو شرافت آل محمد کا امین ہوتا ہے. آواز بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. آواز بلندتر صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. بھئی کمال ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے لوگ, موڈ تو نہیں خراب ہوا. اب تو میں انما کا مطلب بتائے بغیر چھوڑوں گا نہیں. دو علماء کرام تشریف فرما ہیں, کمال ہو گیا ہے. ماشاءاللہ خدا محفوظ رکھے. بھئی کمال ہو گیا. اب تائید لے لینا, میں ان کو گواہ بنا رہا ہوں, اور میں یوٹیوب یاد کر کے نہیں پڑھتا. خود طالب علم ہوں
خود طالب امام رضا کی بارگاہ میں رہا ہوں میں، تو خود طالب علم ہوں حوزہ علم مشہد کا، تو میں طالب علمانہ باتیں کر رہا ہوں اور تائید ان علماء سے لے لیتا. اگر میں موٹی موٹی بات کروں نا کہ انما ہے کیا، انما منا ہے انا اور ما سے، انا للتحقیق ما للنافیہ قصر صفت الموصوف قصر الموصوف الصفت، یہ اوپر سے نکل جائے گی بات. تو میں نے آسان کیا ان جملوں کو جو اصطلاحی ہیں اور جو صرف و نحو کی کتاب میں لکھے ہوئے ادبیات کی کتابوں میں، علوم العربیہ کی کتابوں میں، ان کو میں نے آسان کیا. انما موڈ تو نہیں خراب ہوا بھائی، ہاتھ نہیں باندھنا، ہاتھ نہیں باندھنا. انما کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ویسا کوئی نہیں، جیسے حسر کا یعنی جیسے یہ ویسا کوئی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جیسا ولی اللہ ویسا ولی کوئی نہیں، جیسا ولی نبی ویسا ولی کوئی نہیں، جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. تو اب جہاں بھی آیت میں تمہیں انما مل جائے سمجھ لینا کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں. اب تطہیر کی آیت پڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. جیسے پاک پنجتن. تھک تو نہیں گئے، تھک تو نہیں گئے. بیرا غازی، بیرا غازی تھکے تو نہیں. تم تھک بھی نہیں سکتے اس لیے کہ تم نے کسی تھکے ہوئے کو اپنا امام تھوڑی مانا ہے. موڈ خراب تو نہیں ہے بچے جوانوں آپ جی بھائی، ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ نہ باندھنا. انما یرید اللہ مطلب کیا، مطلب کیا، مطلب کیا جلدی سے بتاؤ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں، جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. تو فیصلہ انما سے ہوا کہ جیسے پاک چادر والے ویسا پاک کوئی نہیں. مالک اللہ سائی، کیا آدم پاک نہیں ہے، کیا نوح پاک نہیں ہے، کیا ابراہیم پاک نہیں ہے، کیا موسیٰ پاک نہیں ہے، کیا عیسیٰ پاک نہیں ہے، کیا امجد جوہری، یہ سارے نبی پاک ہیں. لیکن انما یرید اللہ پنجتن جیسا کوئی پاک نہیں. تو جب بڑے بڑے پاک نبی پاک پنجتن کا مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی ایرا غیرہ کیسے کرے گا. جیو صحیح جیو. میرے پاس آئے تھے بہت ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی بلا. میں شکر گزار، خدا آپ کو محفوظ رکھے. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں، کوئی نہیں. تو کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ جیسے پاک یہ ہیں ویسا پاک کوئی نہیں. اچھا دیکھو، مشرک نجس ہے، نجس ہے یا نہیں؟ مشرک کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، مجسم نجاست ہے. مشرک کیا ہے؟ نجس. نجس کتا نجس ہے یا نہیں ہے یا نہیں بھائی جلدی بتاؤ. اچھا ہے، کتا نجس ہے. میں تمہیں لے کے گیا دریائے سندھ حیدرآباد، اور یہاں میں نے تمہارے سامنے کتے کو اٹھایا اور 3 مرتبہ دریا میں غوطہ دیا. 3 مرتبہ. پاک ہو جائے گا؟ کیوں بھائی؟ کیا دریائے سندھ میں پاک کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ اتنا پانی ہے، ایک چھوٹے سے کتے کو پاک نہیں کر سکتا. کہا نہیں بھائی نہیں، دریا میں پاک کرنے کی طاقت ہے، کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. دریا میں پاک کرنے کی طاقت ہے، کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. تو کتوں کا مقابلہ پاکوں سے نہ کیا کرو. موڈ خراب ہو گیا ہے، سو گئے سو گئے. اچھا بھائی کمال ہو گیا. اب میں بچوں سے ایک بات کر لوں، جوانوں سے بچوں سے بات کر لوں بھائی، آپ سے ایک بات کر لوں. ناراض تو نہیں ہوں؟ یہ ختم کر دوں، کروں ایک بات چھوٹی سی. دنیا کا پاک ترین پانی کون سا ہے؟ آب زمزم. دنیا کا پاک ترین
پانی ہے، حج ہوتا ہے، تبرک ہے، لوگ لے کے آتے ہیں اور پیتے بھی ہیں، مریض کو بھی پلاتے ہیں، سر پہ ڈالتے ہیں، شفا ہے نا؟ آبِ زمزم دنیا کا پاک ترین پانی۔ اب بھائی کمال ہو گیا، ذرا بوتل دیجئے گا، خالی بوتل دے دیں، یہ مل گئی۔ اب یہ جو بوتل ہے، میں نے پانی اس کا پھینکا، اس بوتل میں ڈالا خون، اس کے بعد ڈالا آب زمزم، پیو گے؟ کیوں نہیں پی رہے بھائی؟ دنیا کا پاک ترین پانی پی لو۔ کہا نہیں، آب زمزم ہے پاک، نجس بوتل میں نہیں جائے گا۔ بہت پڑھے لکھے بیٹھے میرے سامنے، اگر آپ بھی نہ جاگے تو بھائی تم جانو، تمہاری سماعت جانے، پڑھے لکھے آب زمزم ہے پاک، نجس بوتل میں نہیں جائے گا۔ قرآن پاک ہے نا، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو کسی نجس غلاف میں رکھو گے، نجس گزدان میں رکھو گے، کہا نہیں، قرآن ہے پاک، نجس کپڑے میں نہیں جائے گا۔ قرآن ہے پاک، نجس کپڑے میں نہیں جاتا۔ نظر اللہ نیاز حسین، مجلس کے بعد نیاز ہوتی ہے نا، نظر اللہ نیاز حسین، نیاز کا کھانا کیا نجس برتن میں رکھ کے کھاؤ گے؟ کہا نہیں، نیاز کا کھانا، پاکوں کی نیاز نجس برتن میں نہیں جائے گی، پاکوں کی نیاز نجس برتن میں نہیں جائے گی، آب زمزم نجس بوتل میں نہیں جائے گا، قرآن نجس گزدان میں نہیں جاتا۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہمارا علی ہے پاک، نجس نسلوں میں نہیں جائے گا۔ جیو سائن جیو۔ تک مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ سائن، بسم اللہ۔ جیسا بسم اللہ۔ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں، جیسا پاک نبی ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک علی ویسا پاک کوئی نہیں، جیسی پاک سیدہ ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک حسن ویسا پاک کوئی نہیں، جیسا پاک حسین ویسا پاک کوئی نہیں۔ اگر موڈ خراب نہ ہو، آپ جی سلامت رہے، ادھر سے بسم اللہ کی آوازیں، ادھر والوں کا مجھے موڈ خراب لگ رہا ہے، مجھے بیٹھو، آپ جی سلامت رہے۔ کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے کام کی بات، جیسے یہ ویسا کوئی نہیں۔ اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ایک میرا من مچل رہا ہے، علماء آ کے بیٹھے ہیں، تو اب میں سورہ معارج کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ معارج کی، جیسے پاک یہ ہے ویسا پاک کوئی نہیں۔ سورہ معارج میں اللہ کہتا ہے ناراض نہ ہونا، سورہ معارج میں اللہ کہتا ہے ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا یہ اللہ کہتا ہے کیا یہ میری نعمت والی اور پاک جنت میں جانے کا لالچ رکھتا ہے؟ یہ میری پاک جنت ہے، کراچی کا مسافر خانہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا کیا یہ، اب وہ دیکھنا تم، کیا یہ میری پاک جنت میں جانے کا لالچ رکھتا ہے؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز یہ میری پاک جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اسے نجس بنایا ہے۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز ہماری جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے ہم نے اسے کس چیز سے بنایا ہے، جس چیز سے بنایا ہے وہ ذلیل پانی ہے، وہ نجس قطرے سے بنایا ہے۔ تو کمال ہو گیا، اللہ کہتا ہے کوئی بھی نجاست سے بننے والا میری پاک جنت میں نہیں جا سکتا۔ مالک تو نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، تو نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا، تم نے کہا حج کرو، ہم نے کیا، تم نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، تو نے کہا خمس نکالو، ہم نے نکالا۔ اب کہتا ہے کہ نجس انسان جنت میں نہیں جا سکتا، تو کیا ہم نے تجھے کہا تھا کہ ہمیں نجاست سے بنا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں نجاست سے بنا؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں نجاست سے بنا، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ نجس
سے انسان میری پاک جنت میں نہیں جا سکتا. کہا یا جوہری خاموش، میں نے کوئی نجس چیز ایسی نہیں بنائی جس کا پاک کرنے والا پہلے نہ بنایا ہو. دنیا کے پاس ایک بھی نہیں ہے، ہمارے پاس 14 پاک کرنے والے. 14 پاک کرنے والے. صحیح بات ماشاءاللہ. انسان نجس ہے، نجاست سے ابتدا ہوئی ہے، لیکن پاک کرنے والے ایک نہیں 14 پاک کرنے والے. کمال ہو گیا. اگر موڈ خراب نہ ہو، بس ایک آیت اور ختم. ایک آیت اور میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. پڑھ دوں ایک آیت. بسم اللہ. ذوق سماعت مجھے مجبور کر رہا ہے ایک آیت پڑھنے پہ. بسم اللہ. بڑے پڑھے لکھے مومن بیٹھے میرے سامنے، اب ایک آیت کو پڑھوں گا. بھئی کمال ہو گیا. ہم آپ جیے سلامت رہیں. جنت کے میدان تک نہ، جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے میدان حشر میں پہنچنا ضروری ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ جہاد، یہ تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا. نہیں لے کے جائے گا. نماز روزہ تمہیں جنت تک نہیں لے جائے گا. نماز روزہ تمہیں علی تک لے جائے گا. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ جہاد کے تمہیں کہاں تک لے کے جائے گا؟ کہاں لے کے جائے گا؟ علی تک پہنچائے گا. اور اب میں نہیں کہتا ایک آیت سنو ختم ہو رہی ہے بات. آپ جیے سلامت رہے. سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. قیامت کے میدان میں سارے حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی. حقانے والے کو تو سندھی میں کہتے ہیں دھنار. دھنار دھنار کہتے ہیں جو حقاتا ہے. جی دھنار. دھنار 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 کا دھنار دونوں ہی ہے. سوال ہو گیا. سوال ہو گیا. بھئی قوال بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے کام کے جملے. دھنار آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ آگے نہیں ہوتا. جانور آگے ہوتا ہے، پیچھے دھنار ہوتا ہے ڈنڈا لے کے. حقانے والا یہی ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے سارے حقانے والے نبی قیامت کے میدان میں پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے آگے ہوگی. قیامت کے محشر کے میدان میں توجہ رکھنا، یہاں سے لے کے پیچھے تک دائیں بائیں جہاں میری آواز جا رہی ہے ایک ایک علی ولی اللہ کہنے والے کو تحفہ دے رہا ہوں. قیامت میں نہیں کہتا، تمہارا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت کے میدان میں سارے حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی. اور میرا نبی کہتا ہے سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یا علی انت قائد الغر المحجلین. علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے. میں نے پوچھا مالک یہ فرق کیوں آ گیا؟ کہا یا جوہری اپنے محمد سے پوچھ لے، اپنے پیارے نبی سے پوچھ. میں آیا نبی کے دروازے پہ، اللہ کے پیارے نبی یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ قیامت کے میدان میں نبیوں کو پیچھے رکھا، ان کی امتوں کو آگے رکھا، علی کو آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا. کام یا جوہری اللہ کو قیامت کے میدان میں نبیوں کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا یقین ہے یہ جنت چھوڑ دے گا، اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گا. جیو سائن جیو سائن جیو. مل کے پر انتنی صلوات پڑھے محمد والے محمد. میرے نبی نے فرمایا اِنَّ فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ. فاطمہ میری بیٹی فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. کون ہے؟ جنت والوں کی سردار ہے. جنتی ہے نہیں کہا، فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. وہ بی بی جس کے پاس کائنات کا حق شفاعت ہو.
جس کے پاس پوری کائنات کو بخشوانے کا حق ہو وہ دربار گئی، بیٹی کے ساتھ گئی۔ 5 سال کی شہزادی زینب ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بی بی دربار گئی۔ ایک عجیب جملہ ہے، یاد رکھنا۔ کیا کہوں میں ان مسلمانوں کو، ماں دربار سے روٹی ہوئی نکلی، بیٹی بازار میں، ماں کو دربار میں رلایا، بیٹی کو بازار میں رلایا۔ جملہ سنو گے؟ بی بی نے سیاہ چادر اوڑھی، حسن کا ہاتھ تھاما، بڑا بیٹا ہے نا، حسن کا ہاتھ تھاما اور کسی کے گھر گئی، فدق کے لیے کسی کے پاس گئی، اس سے لکھوا لیا، اس نے وہ کاغذ دے دیا بی بی کو۔ بی بی وہ کاغذ لے کر، وہ تحریر لے کر گلی سے گزر رہی تھی کہ سامنے ایک اور شخص ملا، اس نے بی بی سے وہ تحریر لی اور جملہ سنو گے، بی بی کے سامنے اس تحریر کو پھاڑ دیا، اس کاغذ کو پھاڑ دیا، زمین پہ پھینک دیا۔ اور اس کے بعد مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں وہ جملہ دہرا سکوں جو کتابوں میں لکھا ہے۔ اس نے بی بی کے ساتھ ایسی گستاخی کی کہ مولا حسن کہتے ہیں میری ماں کا سر دیوار پہ ٹکرایا اور زمین پہ گر گئی۔ میری ماں زمین پہ گر گئی، میں اپنی ماں پہ گرا، میری ماں رو رہی تھی۔ جملہ سننا، میں رو رہا تھا۔ سن لیا جملہ؟ اللہ تمہیں آباد رکھے، خدا محفوظ رکھے۔ تمہیں عاشور کا دن یاد ہے؟ تلواریں بھی پڑ رہی ہیں حسین پہ، پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، تیر بھی لگ رہے ہیں، نیزے بھی ہیں۔ تلواروں کی تکلیف ایک طرف، نیزوں کی تکلیف ایک طرف، پتھروں کی تکلیف ایک طرف، لیکن کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو تماچا مارا جانا ایک طرف۔ حق نہیں دیا، بی بی کا حق نہیں دیا، ظالموں نے حق نہیں دیا۔ بی بی دربار سے روتی ہوئی پلٹی، اپنے حجرے میں آ گئی۔ شہزادی زینب کا جملہ سنو گے؟ 5 سال کی ہے چھوٹی بی بی، 5 سال کا سن ہے۔ ماں کے حجرے میں داخل ہوئی بی بی، دیکھا کہ ماں کے مصلے پر کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ اب کہ سن سکتے ہو تو سن لینا، میں ایک ایک جملہ کتاب سے سنا رہا ہوں۔ جملہ سننا، بی بی نے دیکھا ماں کے مصلے پر کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ زینب نے آواز دی، ایتھا الضعیفۃ الباکیہ قومی عن مسند امی، اے بوڑھی عورت میری ماں کے مصلے سے اٹھ اور اپنے گھر میں جا کے رو۔ ایک مرتبہ سیدہ نے سر اٹھایا، کہا بیٹی زینب اپنی ماں کو نہیں پہچانا؟ بیٹی کیا اپنی ماں اب جملہ سننا، اپنی ماں کو نہیں پہچانا؟ کہا اماں 3.5 گھنٹے میں آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ جملہ سنو گے؟ فاطمہ نے چیخ ماری، کہا زینب اس کا پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تو شام کے دربار جائے گی کہ نبی زادیاں جب دربار جاتی ہے تو مر جاتی ہے۔ ہماری صدائیں بلند ہیں، پرسہ دے رہے ہو نا، شرم کر کے پرسہ نہ دینا۔ آج وہ دن ہے جب حسین کو پرسہ دے رہے ہو، تم ام کلثوم کو پرسہ دے رہے ہو، تم زینب کو پرسہ دے رہے ہو، تم حسن کو پرسہ دے رہے ہو۔ جملہ سنو۔ ایک بہت بڑے عالم تھے نجف اشرف میں، ان کا نام تھا سید محسن حکیم طباطبائی۔ ان کے گھر میں بی بی کی شہادت کی مجلس ہو رہی تھی، 20 سے زیادہ علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ذاکر کا نام ہے شیخ صالح، وہ ممبر سے بی بی کے مسائب پڑھ رہا تھا۔ اس نے مسائب پڑھتے پڑھتے کہا، سید زادوں تمہاری جدہ کی شہادت جلتے ہوئے دروازے کے گرنے سے نہیں ہوئی۔ سارا مجمع گھبرا گیا۔ اس ذاکر نے جملہ پڑھا، کا جملہ سنو گے؟ سید زادوں
تو جملہ سنو گے تمہاری جدہ کی شہادت کیسے ہوئی. ارے جب وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا ہے تو اس میں لوہے کی میخ تھی, لوہے کی کین تھی. وہ کین بی بی کے شکم میں پیوست ہوئی, بی بی زمین پہ گری اور اکیلی نہیں گری, ایک بچہ بھی گر گیا. ماشاءاللہ. پرسہ دے رہے ہو نا, شرم کر کے پرسہ نہ دینا, شرم کر کے پرسہ نہ دینا. جملہ سنو, بس آخری جملے سن لو, آخری جملے سننا. سلمان کہتے ہیں, جملہ سنو, سلمان کہتے ہیں میں نے علی سے خود سنا, میں نے علی سے خود سنا. کیا سنا؟ علی نے کہا کہ سلمان میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. ایک مرتبہ گریے کا کوہرام مچا, گریے کا کوہرام مچا, رونے کی صدا بلند ہوئی. میں جملہ سننا, میں جملہ, آخری جملہ سن لو. میرے گلے میں رسی ہے, مجھے کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے. ایک مرتبہ کوہرام مچا, ظالم نے, اس لعنتی نے بد غلاف میں تلوار نکالی اور بی بی کے پشت پہ ماری. بی بی کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا. جملہ سننا, علی کہتے میں دوڑتا ہوا وہ پہنچا تو بی بی کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. بی بی ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر بد دعا کرنے والی تھی. اتنے میں میں نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا بی بی اگر بد دعا کر دی تو آپ کے بابا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. بی بی نے گرتے ہوئے ہاتھ سے ایک جملہ کہا, پارے الہ ہم رہے نہ رہے ہمارے بابا کی آواز باقی رہے. اجرکم اللہ. جملہ سنو, جملہ سنو. بی بی نے علی سے وصیت کی تھی, علی جب میرا انتقال ہو جائے تو غسلنی وکفنی ودفنی, مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا, اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارنا اور میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا, میرے دشمنوں کو شرکت کی اجازت نہ دینا. جملہ سنو, علی جب غسل دے رہے تھے تو راوی کہتا ہے علی روتے جاتے تھے اور پانی ڈالتے جاتے تھے. علی کے دوست پیچھے حجرے کے باہر کھڑے تھے. ایک مرتبہ علی نے پانی ڈالتے ڈالتے رونا شروع کر دیا, چیخیں مار کے روتے رہے. علی پیچھے سے آواز آئی علی کے صحابیوں کی, مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں, آپ تو فاتح خندق ہیں, آپ تو فاتح بدر و حنین ہیں, آپ صبر نہ کر سکے. جملہ سنو گے علی کا, کہا میرے ساتھیوں ارے میں کیا کروں, یہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں مجھے صبر نہیں کرنے دیتی. صلی اللہ علیہ ایتها الصدیقۃ الشہیدہ انت الہی و سیدی و مولایا اغفر لاولیاء